بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ نماز میں خضوع و خشوع کا ہونا۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان پر چارپائی کے اوپر ایک فرشتے کو میں نے دیکھا جس کی خدمت میں مزید 70,000 فرشتے اس کے گرد حاضر ہیں، اور اس فرشتے کی ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اب وہی فرشتہ میں نے کوکاف پر دیکھا ہے، پر شکستہ ہے، رو رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ شب معراج میں بدستور چارپائی پر موجود تھا۔ میرے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، مگر میں ان کے لیے نہ اٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی اور مجھے یہاں پھینک دیا گیا ہے جہاں تم اب دیکھ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور زاری کی اور اس فرشتے کے حق میں سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اس کو کہہ دے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا تو پھر ہی یہ ہوگا۔ اس فرشتے نے آپ جناب پر درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معافی عطا فرما دی۔ مروی ہے کہ بندے کے اعمال میں سے روز قیامت سب سے اول نماز کو دیکھا جانا ہے۔ اگر نماز مکمل ہوئی تو وہ نماز اور اس کا تمام عمل قبول فرمایا جائے گا، اور اگر نماز ہی میں کمی واقع ہوئی تو وہ اور اس کا باقی عمل مردود قرار پائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرض نماز کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ترازو، اس کو جو شخص پورا کرے گا اس کو پورا میسر ہوگا۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مناسب ہوتی تھی، یعنی موزوں ترین تھی، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 شخص نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی ان کا رکوع اور سجود ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع پر اشارہ فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بندے کی جانب نظر نہیں فرمائے گا جو رکوع میں اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وقت پر نماز ادا کی، اس کے لیے وضو مکمل کیا، رکوع اور سجدہ اور خشوع مکمل طور پر کیا، تو وہ نماز اوپر جاتی ہے، دری حال یہ کہ وہ سفید روشنی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے، اور جو شخص بے وقت نماز ادا کرتا ہے وہ درست نہیں کرتا، رکوع اور سجود اور خشوع مکمل نہیں کرتا،
وہ نماز بھی اس حال میں اوپر کو چڑھتی ہے کہ وہ سیاہ ہوتی ہے اور کہتی جاتی ہے اللہ تجھ کو برباد کرے جس طرح تو نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ آخر کار وہ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک اللہ چاہے، پھر اس کو پرانے کپڑے کی مانند لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ برا چور نماز میں چوری کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے نماز ایک ترازو ہے، جس نے اس کو مکمل کر لیا اس کو پورا ہی ملے گا، اور جس نے کم تولا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ جو کم تولنے والے ہیں ان کے حق میں خرابی ہے۔ ایک عالم نے فرمایا ہے نماز کی مثال مانند تجارت کرنے والے کے ہے، اس کو اس وقت ہی منافع حاصل ہوتا ہے جب کہ راس المال خالص ہوتا ہے، ایسے ہی نوافل بھی قبول نہیں ہوتے تاں فرائض ادا نہ کیے گئے ہوں۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے پروردگار کی آگ کی جانب چلو، جو اس نے دکھائی ہوئی ہے اس کو تم بجھا دو بذریعہ ادائیگی نماز کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حقیقت میں نماز مسکنت اور تواضع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے باز نہیں رکھتی اس کو بجز بعد کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ یا فرمایا کہ غافل شخص کی نماز سے بے حیائی اور برائی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے والے متعدد لوگوں ہیں کہ قیام میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا بجز تھکان کے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد غفلت شار نمازی سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا اتنا ہی اجر بندے کو عطا ہوتا ہے جتنا اس نے سمجھا، مراد ہے توجہ سے سمجھ کر پڑھی۔ عارفوں نے فرمایا ہے کہ 4 چیزوں کا نام نماز ہے۔ پہلی، علم کے ساتھ نماز کا آغاز کیا جائے، دوسری حیا کے ساتھ قیام کرنا، تیسری تعظیم کے ساتھ ادائیگی نماز، اور چوتھی خوف کے ساتھ نماز کا اختتام ہونا۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جس نمازی کا دل حقیقت پر قائم نہ ہو اس کی نماز منقطع ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک نہر جنت میں ہے، اس کو اللفی کہتے ہیں، اس میں اس طرح کی حوریں موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زعفران سے تخلیق فرمایا ہے، موتی اور یاقوت کے ساتھ وہ کھیلا کرتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح 70,000 زبانوں میں کیا کرتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے بڑھ کر خوبصورت ان کی آواز ہے۔ وہ کہا کرتی ہیں کہ ہم ایسے شخص کے واسطے ہیں جو اپنی نماز خضوع و خشوع اور حاضر دل کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ لازماً اسے جنت میں ٹھکانہ عطا کروں گا اور اس کو اپنی زیارت بھی لازماً کرواؤں گا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو از جانب اللہ تعالیٰ یہ وحی کی گئی کہ اے موسیٰ، مجھے تو جب یاد کرتا ہے تو یوں یاد کیا کر کہ عزا کو معطل کیا ہوا ہو، اور میری یاد میں تو سکون میں اور خاشع ہو، اور جس وقت میری یاد کرے اس وقت اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے
کر لے اور میرے سامنے جب قیام کرے تو عاجز بندے کی مانند ہو۔ میری مناجات خوف بھرے دل کے ساتھ اور سچی زبان سے کیا کر۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ اپنی امت میں موجود نافرمان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے وہ یاد نہ کریں، کیونکہ میں خود پر قسم اٹھا چکا ہوں کہ جو شخص مجھ کو یاد کرے گا اس کو میں بھی یاد کروں گا، اور نافرمانوں نے جس وقت مجھے یاد کیا تو میں ان کو لعنت کے ساتھ یاد کروں گا۔ یہ ان نافرمانوں کے متعلق ارشاد ہے جو ذکر کرتے وقت غافل نہیں ہوتے، اور اگر نافرمانی اور غفلت دونوں پائی جائیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے نافرمانی اور غفلت سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نمازی لوگوں کو نماز میں سکون و اطمینان کی کیفیت میں اور دنیا میں نعمت میسر ہونے اور اس سے لذت میسر ہونے کی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو دوران نماز اپنی داڑھی سے کھیلتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع میں ہوتے، اور فرمایا جس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا اس کی نماز کو رد فرما دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ متعدد آیات قرآن میں نماز میں خضوع و خشوع کرنے والوں کی تعریف ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی صلواتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور فرمایا علی صلواتہم دائمون، اپنی نمازوں میں دوام کرنے والے ہیں، اور فرمایا علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور فرمان میں یہ بھی ہے کہ نماز ادا کرنے والے لوگ تو بہت ہیں مگر نماز میں خشوع کرنے والے تھوڑے ہیں۔ حج تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر حج خضوع و خشوع سے ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پرندے تو بہت ہیں مگر بلبل بہت تھوڑے ہیں۔ نماز محل خضوع اور مرکز تواضع ہے۔ یہ نشانی ہے نماز کی قبولیت کی، کیونکہ اس کے جائز ہونے کی جس طرح کے ایک شرط ہے ویسے ہی اس کی قبولیت کی بھی ایک شرط ہے۔ جواز کی شرائط فرائض ادا کرنا ہے اور قبولیت کی شرط نماز میں خشوع کا ہونا ہے۔ ارشاد الہیہ ہے، ترجمہ وہ ایمان والے کامیابی پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں اچھی طرح سے دلی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھی، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اور واضح رہے کہ مختلف قسم کے فضول خیالات نماز میں آئیں تو غفلت کا باعث ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے خیالات کو دفع کرنا لازم ہے۔ اور یہ یوں ہو سکتا ہے کہ کبھی ذرا اندھیرے میں نماز ادا کرے یا آوازوں اور نقوش والی چادروں اور خوبصورت لباس سے علیحدہ ہو کر نماز ادا کرے تو عمل درست ہو سکتا ہے، کیونکہ زینت والے لباس پر جب دوران نماز نظر پڑے گی تو اسی میں محو ہو جائے گا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نماز پڑھی وہ چادر زیب تن فرما کر جو ابو جہم کی پیش کی ہوئی تھی آپ کو پہنچی تھی،
جس پر نقوش تھے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں نماز وہ چادر اتار دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ چادر واپس ابو جہم کو بھیج دیں، کیونکہ اس نے مجھے آغاز میں ہی توجہ ہٹانے پر راغب کیا۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے کا تسمہ تبدیل کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ وہ نیا تسمہ تھا اور دوران نماز اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اتار دو اور پرانا تسمہ ہی جوتے کو لگا دیں۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ابھی سونا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا، اس نے مجھے مشغول کر دیا، کبھی اس پر نظر اور کبھی تم پر نظر پڑتی تھی۔ اور منقول ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ کے اندر نماز ادا کی۔ باغ میں اشجار گھنے تھے، اس میں سے پرندوں نے باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنا شروع کیا، تو حضرت ابو طلحہ کی نظر چندے کے اوپر اٹھ گئی اور بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باغ صدقہ ہے، آپ جسے چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔ دیگر ایک شخص کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک باغ رکھتا تھا، اس میں اچھے پھل والی کھجوریں تھیں۔ وہ ان کو دیکھ کر متعجب ہوا اور بھول گیا کہ کتنی رکعت پڑ گئی ہیں۔ اس نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور ان سے کہہ دیا کہ یہ باغ صدقہ ہے، اس کو فی سبیل اللہ موضوع صورت میں صرف کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو 5000 کے عوض بیچ دیا۔ اور بعض سلف نے کہا ہے کہ نماز کے اندر 4 چیزیں نہایت سنگین ہیں۔ اول، توجہ کا منتشر ہونا، دوم، منہ پر ہاتھ پھیرنا، سوم، کنکر دور کرنا، چہارم، اس جگہ پر نماز ادا کرنا جہاں سامنے لوگوں کی گزرگاہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تک نمازی اپنی توجہ ادھر ادھر نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھتا ہے۔ نماز کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہوتے تھے جیسے کوئی کیل گڑا ہوا ہو، اور بعض صحابہ یوں ہوتے تھے کہ رکوع میں ان کی پشت پر چڑیاں آ بیٹھتی تھیں، گویا کہ وہ پتھر ہوں۔ اور طبعاً بھی متقاضی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے جاتا ہے تو سکون اختیار کر لیتا ہے، یہاں بھی عز و سکون اختیار کیا ہونا چاہیے۔ تورات میں آیا ہے کہ اے ابن آدم، میرے بندے، تم ہو سکتے ہو تو روتے ہوئے قیام کیا کرو، میں اللہ تعالیٰ ہوں اور تمہارے دل سے قریب ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا، اکثر اوقات آدمی حالت اسلام میں بڑھاپے میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز بھی درست ادا نہیں کرتا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ کیسے ہے، تو فرمایا وہ نماز میں خضوع و خشوع پوری طرح نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق الذین هم عن صلواتہم ساہون کے بارے میں لوگوں نے حضرت ابو عالیہ
رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، یعنی جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں، تو آپ نے فرمایا ان سے نمازوں میں غافل رہنے والے وہ لوگ مراد ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا کہ 2 پڑھی گئیں ہیں یا کہ 3 پڑھی گئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جو شخص نماز کے وقت سے ہی غفلت کرتا ہے حتیٰ کہ وقت ہی گزر جائے، اس آیت کریمہ میں ساہون سے وہ مراد لیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ: مجھ سے میرا بندہ نجات نہیں پاتا سوائے ادا کرنے اس امر کے جو میں نے اس پر فرض فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔